اور ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اہلیہ سرکار روح الملت والدہ مولانا عباس ناصر سعید صاحب، والدہ مرتضیٰ ناصر سعید صاحبہ بنت شاکر حسین صاحب جرولی کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک صلوات بھیجو۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب سوامی نارنگ صاحب سے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں، آپ ہمارے خاص معزز مہمانوں میں ہیں۔ ایک صلوات اور بآواز بلند تشریف لیں۔ ایک اس سے بہتر اور بآواز بلند نہیں، ادھر تشریف لیں۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے علماء کرام کی موجودگی میں قرآن کے سورہ جمعہ کی جس آیہ کریمہ کے ایک حصے کو تلاوت کیا۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعے خداوند عالم اپنے حبیب خاص سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کہ مقصد بعثت کو بیان فرما رہا ہے۔ پیغمبر کی ان ذمہ داریوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان فرائض کا ذکر ہو رہا ہے جن ذمہ داریوں کے سبب، جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے نور اول کو قافلہ نبوت کے آخر میں بھیجا، جن فرائض کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو جو سبب بقائے افلاک ہے اس کے نور کو پیکر بشر میں بھیجا، اور وہ ذمہ داریاں جن ذمہ داریوں کے تحت پیغمبر اسلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، ان میں آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات کی تلاوت کریں۔ دوسری ذمہ داری ہے وہ یزکیہم، کہ وہ نفسوں کو طہارت عطا فرمائیں، نفسوں کی تربیت فرمائیں۔ تیسرا مقصد ہے کہ وہ قرآن و حکمت کی تعلیم دیں۔ دیکھیے بہت ترتیب کے ساتھ آیت قرآن نے پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ پیغمبر کی ذمہ داریوں کا پہلا مرحلہ تلاوت آیات ہے، دوسرا مرحلہ تربیت نفوس ہے، تیسرا مرحلہ تعلیم قرآن و حکمت ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، یہ قرآن کا لہجہ ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ دیکھیے ہماری زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے۔ ہماری زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری زبان کا رشتہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ذہن سے کٹ جائے، ہماری زبان کا رشتہ لمحہ بھر کے لیے بھی دماغ سے ہٹ جائے تو مقدم مؤخر ہو جاتا ہے،
مؤخر مقدم ہو جاتا ہے۔ جسے اول زبان پہ آنا چاہیے وہ آخر ادا ہوتا ہے، اور جسے زبان میں آخری میں ادا ہونا چاہیے وہ زبان پر پہلے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زبان کا مسئلہ ہے، مگر قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے کہ وہاں لفظ تو لفظ ہیں، وہاں حرف بھی بے راہ نہیں ہوتا۔ حرف تو حرف ہے، نقطہ با بھی وہیں ہوتا ہے جہاں ہونا چاہیے، نقطہ با بھی وہیں ہوتا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ بلکہ لفظوں کو بدلوں کہ نقطہ با بھی وہیں ہوتا ہے جہاں ہونا چاہیے، نہیں، نقطہ با بھی وہی ہوتا ہے جسے ہونا چاہیے۔ قرآن کا گرامی اذان گرامی یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جس خانوادے کی بہو کی یہ مجلس ہے تو ہر مذہب و ہر مسلک، ہر دھرم، ہر ریلیجن کے افراد یہاں کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ جب سے مرحومہ کا انتقال ہوا ہے مسلسل تعزیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے جناب سوامی نارنگ صاحب بھی تعزیت میں بھی تشریف لا چکے ہیں، سوامی سارنگ صاحب، اور جناب راجندر سنگھ بگھا صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں لکھنؤ گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت ترتیب کے ساتھ پیغمبر کی ذمہ داریاں بیان کہ اول ذمہ داری پیغمبر کی تلاوت آیات، دوسری ذمہ داری تربیت نفوس ہے، اور تیسری ذمہ داری تعلیم قرآن ہے۔ دیکھیں ظاہر سب سے زیادہ اہم منزل تعلیم کی منزل ہے، ترویج علم کی منزل ہے، حصول علم کی منزل ہے، مگر آپ قرآن کی اس ترتیب کو دیکھیں کہ قرآن نے تعلیم کو سب سے آخر میں رکھا، تعلیم سے پہلے تربیت کو رکھا گیا ہے۔ تربیت کو تعلیم سے پہلے رکھا گیا، اس لیے رکھا گیا کہ تعلیم یقیناً سبب عزت انسانی ہے، تعلیم حکم قرآنی ہے، تعلیم غازۂ چہرہ انسانی ہے، مگر تعلیم کے لیے تربیت کی شرط ہے۔ جیسے عبادت کے لیے طہارت کی شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، جیسے سجدے کے لیے قبلے کی شرط ہے، جیسے ہدایت کے لیے تقوی کی شرط ہے، ویسے ہی تعلیم کے لیے اچھی تربیت کی شرط ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم تربیت کے بغیر ہوتی ہے تو تخریب کا سبب بنتی ہے، تباہ کاری کا سبب بنتی ہے۔ عزیزان گرامی تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اچھی تربیت کے بغیر تعلیم ہوتی ہے، اگر اچھی تربیت کے بغیر تعلیم ہوتی ہے، اگر اچھے سنسکار کے بغیر تعلیم ہوتی ہے تو وہ تعلیم تخریب کا سبب بنتی ہے، تعمیر کا سبب نہیں بنتی، تباہ کاری کا سبب بنتی ہے، آباد کاری کا سبب نہیں بنتی۔ عزیزان گرامی تعلیم سے پہلے تربیت کو رکھا گیا، اس لیے کہ جتنی اچھی تربیت ہوتی ہے تعلیم کا اتنا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ مجبوری ہے کہ جب ہمارا جسم اس دنیا میں آتا ہے تو ہم جب دنیا میں آتے ہیں، ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارا جسم جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو وہ قابل تعلیم نہیں ہوتا ہے، وہ اس وقت محتاج تربیت ہوتا ہے۔ بصارت ہوتی ہے مگر تربیت کی محتاج، سماعت ہوتی ہے مگر تربیت کی محتاج، جسم ہوتا ہے مگر تربیت کا محتاج، کہ ہماری آنکھیں ہیں مگر تربیت کی ضرورت ہے کہ کوئی پہچنوائے تو ہم پہچانیں، ہمارے دہن میں زبان ہے مگر تربیت کی محتاج کہ کوئی بلوائے تو ہم بولیں، جسم ہے مگر تربیت کا محتاج کہ کوئی انگلی پکڑ کے چلائے تو ہم چلیں۔ ہم محتاج تربیت ہوتے ہیں۔ پہلی منزل محتاج تربیت ہونے کی منزل ہے کہ ہمارا جسم تعلیم کے قابل بعد میں بنتا ہے۔ اسی لیے حکم معصوم ہے کہ 6 برس تک بچے کو تربیت دی جائے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جائے، سلام کرنا سکھایا جائے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ 6 برس تک کا سن
حدیث کے مطابق علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تربیت کا سن ہے۔ اب گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اب 7ویں برس کا سن آغاز تعلیم کا سن ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے سب سے پہلے ولایت علی سکھاؤ۔ تو جو سنیے گا، جب تمہارا بچہ، نبی کی حدیث ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے ولایت علی کی تعلیم دو۔ علماء بیٹھے، حدیث یہیں پر تمام نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھی کہ اگر ولایت کو قبول کرے تو شکر ادا کرو، اور اگر ولایت کو قبول نہ کرے تو کردار مادر کی تحقیق کرو۔ میں شروع کر رہا ہوں کہ اگر انکار ولایت کرے تو کردار سنیے گا، کہ اگر انکار کرے تو کردار مادر کی تحقیق کرو۔ دیکھیں حدیث کے ذریعے جہاں سن تعلیم سمجھایا گیا، جہاں نصاب تعلیم بتایا گیا، وہیں اس حدیث کے ذریعے یہ بھی سمجھایا گیا کہ تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اب اگر حصول علم کے بعد، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد کوئی انکار ولایت کر رہا ہے تو یہ عدم تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، ماں کی غلط تربیت کا نتیجہ۔ تعلیم کی ذمہ داری باپ کو دی گئی اور تربیت کی ذمہ داری ماں کو دی گئی۔ عزیزان گرامی، تربیت کی ذمہ داری ماں کے حوالے کی گئی، اور قانون یہ بنا کہ جتنی اچھی تربیت ہوگی تعلیم کا اتنا اچھا اثر ہوگا۔ اب صاحبان علم بیٹھے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے کہ تعلیم کے اوپر بھی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں اخلاق کے اوپر تعلیم کا اثر، کردار کے اوپر تعلیم کا اثر، مستقبل کے اوپر تعلیم کا اثر، مگر تعلیم کے اوپر تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسی تربیت ہوتی ہے تعلیم کا ویسا اثر ہوتا ہے۔ گھر ایک ہوتا ہے، مگر اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو برے باپ کا بیٹا محب علی بن جاتا ہے۔ یہ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو برے باپ کا بیٹا محب علی بن جاتا ہے، اور اگر تربیت غلط ہوتی ہے تو اسی باپ کی بیٹی دشمن علی بن جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی تربیت ہے، سنسکار ہیں، ٹریننگ ہے، تربیت نفس ہے، اور یہ تربیت کی ذمہ داری ماں کے حوالے کی گئی، تعلیم کی ذمہ داری باپ کے حوالے کی گئی، تربیت کو تعلیم پر ترجیح دی گئی۔ تربیت کرنا ماں کا کام ہے، تعلیم دینا باپ کا کام ہے۔ اسی لیے جب ہم رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو جتنے بھی رشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مؤنث رشتے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، مذکر رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ دادا کا لفظ پہلے آتا ہے، دادی کا نام بعد میں آتا ہے، چچا پہلے، چچی بعد میں، بھائی پہلے، بہن بعد میں، شوہر پہلے، بیوی بعد میں۔ مگر جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا، ماں باپ کہا جاتا ہے، ماں باپ کہا جاتا ہے۔ بھائی ماں کو باپ سے پہلے رکھا گیا اس لیے کہ تربیت کو تعلیم سے پہلے ہونا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
ماں کا لفظ جو باپ سے پہلے آتا ہے. بھئی تربیت سب سے اہم مرحلہ ہے، اور تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے، اور تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے. اسی لیے ماں کا لفظ پہلے آتا ہے، باپ کا لفظ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے حضران گرامی تربیت ہے. اب سنیں حضران گرامی، تمہید کی گفتگو تمام ہوئی کہ تربیت، تعلیم سے پہلے تربیت کو رکھا گیا، اور تربیت کی ذمہ داری، تشریف لائیں اجازت ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں کے حوالے کی گئی. اسی لیے ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قرآن میں 114 سوریں ہیں، مگر ایک سورہ بھی کسی نبی کے والد کے نام پر نہیں ہے. ہے تو جناب مریم کے نام پر، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام کا سورہ. آئیے تشریف لیں، ایک صلوات اور پڑھیں. اس سے بابا نے بلند سنیں حضران گرامی، جناب مریم کے نام کا سورہ ہے. اور پھر علماء بیٹھے ہیں، جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں. یہ ماں کا مرتبہ سمجھانے کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، کہ مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب کیا اور پاکیزہ قرار دیا گیا. بھئی علماء بیٹھے ہیں، جناب عیسیٰ کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان اللہ واصطفاک، کہ ہم نے آپ کو چن لیا. دیکھیں استفا کا مطلب ہوتا ہے چننا. عربی میں چننے کو استفا کہتے ہیں، اور جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سمجھئے گا، جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یہ لفظ استفا یہ وہ اہم لفظ ہے کہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے تو یا تو نبیوں کے ساتھ، یا تو رسولوں کے ساتھ، اور یا پھر یہ لفظ آتا ہے اماموں کے ساتھ. علماء کی موجودگی میں وہ بڑے اعتماد سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ استفا کبھی کسی غیر نبی یا غیر امام یا غیر رسول کے لیے نہیں آیا. آیا تو بی بی مریم کے لیے آیا کہ ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آپ کو چن لیا. میں کہوں گا پالنے والے مریم کو نہ نبی بنایا جائے گا، نہ رسول بنایا جائے گا، نہ امام بنایا جائے گا. انہیں کیوں چنا گیا؟ آواز آئے گی انہیں ہم معصوم کی ماں بنائیں گے. اس کا مطلب معصوم کی ماں اتفاق سے معصوم کی ماں نہیں بنتی، اللہ کے انتخاب سے ماں بنتی ہے. ارے جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات اور پڑھیں آل محمد. آئے جناب تشریف، ادھر تشریف لے آئیں، ادھر جگہ آئیں، ادھر تشریف لے آئیں. صلوات بھیجو محمد. ایک صلوات اور بابا نے بولا. بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ، آپ آئے. تمام صاحبان غم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور دکھے ہوئے دلوں کے لیے مرہم کا کام دیا. شکریہ. خدا حافظ. ایک صلوات اور بآواز بلند پیش کریں محمد والا. سنیں اذان گرامی، تو عرض کر رہا ہوں کہ جناب مریم کے لیے یہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے. اعلان ہو رہا ہے ہم نے آپ کو چن لیا جناب عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے. پوری توجہ رکھیے گا. وہ عیسیٰ کہ جو دنیا میں آئے اور آتے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا. بھئی آپ کے ذہن میں ہے نا کہ تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے، مگر عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولنا ہے. بولنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے بولنا بھی سیکھا نہیں ہے. ایک قانون اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں کی تربیت اہم ہے، مگر تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں عصمت نہیں ہوتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جہاں عصمت ہو وہاں تربیت کی ضرورت نہیں ہے.
بھائی جناب عیسیٰ کو سیکھنے کے لیے ضرورت نہیں پڑی، جناب مریم نے بولنے کے لیے تربیت نہیں دی، دنیا میں آتے ہی بولے اور بول کے بتایا کہ جو آغوش مریم میں بول رہا ہے، جب وہ تربیت کا محتاج نہیں تو جو 13 رجب کو آغوش محمد میں بول رہا ہے۔ بات کو بھی سمجھ لیا جائے کہ معصوم محتاج تربیت نہیں ہوتا۔ ارے جب مریم کا بیٹا محتاج تربیت نہیں ہے تو زہرا کے بیٹے محتاج تربیت نہیں ہوں گے۔ معصوم محتاج تربیت نہیں ہے، تربیت وہاں ہے جہاں گناہ کا امکان ہو، تربیت وہاں ہے جہاں خطاؤں کا امکان ہو، مگر جہاں عصمت ہو وہاں تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی معصوم تربیت دینے لینے نہیں آتا، تربیت دینے آتا ہے۔ معصوم سیکھنے نہیں آتا، معصوم سکھانے آتا ہے۔ آپ دلیل پوچھئے، میں تاریخ کے واقعات سناؤں کہ جناب مریم کی بہن جناب یحییٰ کی ماں بیٹھی ہیں اور مریم داخل خانہ ہوئی اور مادر یحییٰ اپنی جگہ سے اٹھ کے بلند ہوئی۔ پوچھنے والیوں نے پوچھا کہ یہ مریم تم سے سن میں چھوٹی ہے، تم اس کا احترام کیوں کر رہی ہو؟ تو مادر یحییٰ نے کہا میں احترام کر نہیں رہی ہوں، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس کا احترام کیجئے، اس لیے کہ یہ سیدہ بھی ہے، یہ سید کی ماں بھی ہے۔ اور جو سنیے گا بھائی، ایک گواہی اسلام میں نہیں مانگی جاتی، دونوں گواہیاں موجود ہیں۔ پہلی گواہی مادر یحییٰ سے ملی، دوسری گواہی مادر علی سے ملی کہ ادھر نبی داخل ہوئے، ادھر بنت اسد احترام کو کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھتیجے کا احترام کر رہی ہو؟ کہا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ارے جو شکم محتاج میں تربیت پر معمور ہو وہ پیدا ہونے کے بعد محتاج تربیت کہاں سے ہو جائے گے؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ بھئی تربیت کی ضرورت معصوم کو نہیں ہوتی، معصوم تو معصوم ہے، معصوم تو معصوم ہے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، سورہ نور میں اعلان ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ فقرہ بھی سورہ نور کی آیت میں آیا کہ وہ طیر و صافاتن، کہ یہ جو پرندے اپنے پروں کو کھولے ہوئے اڑ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے ان کو بھی علم ہے کہ نماز کیا ہے۔ بھائی آیت کے مطابق یہ جو پرندے پروں کو کھولے اڑ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرندے پروں کو کھولے پرواز کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو بھی نماز کا علم ہے۔ بھائی اتنا علم ہے کہ پروں کو کھول کے پڑھ رہے ہیں، باندھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ تو قرآن ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَهُ صَلَاتَهُ، کہ ان کو بھی علم نماز ہے، یعنی پرندوں کو معلوم ہے۔ یا علی یا یہ قرآن ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ جو پرندے پروں کو کھولے ہوئے تو یہ پروں کو کھول کے نماز پڑھو۔ اب افسوس کی بات ہے کہ پرندوں کو معلوم ہے کہ نماز کیسی پڑھی جائے، اللہ کے بندوں کو نہیں معلوم۔ مسلمانوں میں آج تک نماز کا مسئلہ حل نہیں ہوا، 72 فرقے ہیں اور 5 طریقہ نماز ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ نماز نبی بتا چکے۔ یہ حدیث سب کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔
بھائی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب ملت مسلمہ میں نماز کے 5 طریقے ہیں، 4 طریقے 4 اماموں والے، 1 طریقہ 12 اماموں والا۔ 4 طریقے 4 اماموں والے، 1 طریقہ 12 اماموں والا۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ 4 طریقوں میں 1 طریقہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ، امام شافعی کا طریقہ، امام احمد بن حنبل کا طریقہ، امام مالک کا طریقہ۔ یہ 4 طریقے نماز کے جس پہ ملت مسلمہ نماز پڑھ رہی ہے۔ 1 طریقہ جس پر شیعہ اثنا عشری نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز کا صحیح طریقہ کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ ہم پہنچے بارگاہ امام ابو حنیفہ میں، ہم نے پوچھا کہ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا کہ یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے۔ نماز تو نماز، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ ان کے بعد جو پیدا ہوئے وہ اور بعد میں، کسی نے نہ نبی کو دیکھا نہ نبی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اب ہم 12 کے پاس پہنچے اور 12 کے پہلے سے پوچھا کہ آپ نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے بتایا کہ 12 کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، تیسرا وہ ہے جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے دیکھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تمہیں آزانی گرامی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے پرندوں تک کو علم ہے۔ مجھے بتائیے پرندوں کو کس نے تربیت دی ہے؟ ایک نظریہ قائم ہوا تھا نا کہ نبی مولا حسن کو ٹوک رہے ہیں، معاذ اللہ مولا حسن کو روک رہے ہیں۔ ایک نظریہ پیدا ہوا تھا کہ وہ معاذ اللہ محتاج تربیت ہے۔ بتائیے پرندوں کو نماز کی تربیت کس نے دی؟ پرندوں کو نماز پڑھنا کون سکھاتا ہے؟ کبھی انہیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ آخری آدمی تک کیوں کہ اللہ نے ان کی فطرت میں علم کو رکھا۔ تو جن کی فطرت میں علم ہو، جب وہ محتاج تربیت نہیں تو جو راسخون فی العلم ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو تربیت کے محتاج نہیں۔ عزیزو یہ جو جناب مریم کا ذکر ہوا یہ بربنیاد تربیت نہیں ہوا ہے۔ یہ جو مریم کو چنا گیا وہ منزل آ رہی ہے، یہ تربیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جناب مریم عیسیٰ کو تربیت دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے جناب مریم کا ذکر ہوا، پورے قرآن میں علماء بیٹھے، کسی نبی کی والدہ کا ایسے ذکر نہیں ہوا جس اہتمام سے بی بی مریم کا ذکر ہوا۔ جناب موسیٰ کی والدہ کا ذکر ایسے نہیں ہوا جیسے بی بی مریم کا ذکر ہے۔ جناب یحییٰ کی والدہ کا ذکر ویسے نہیں ہوا جیسے بی بی مریم کا ذکر ہے۔ تو آخر سبب کیا ہے؟ تو دیکھیں سبب یہ ہے، اب سنیے گفتگو کو میں اس کی نسبت تک پہنچا رہا ہوں، آخری آدمی تک توجہ۔ بی بی مریم کا جو یہ ذکر ہوا تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ نبی کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ صرف نبی نہیں ہے، ان پر صرف نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف رسالت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان پر ایک ذمہ داری اور ہے جس ذمہ داری کی وجہ سے انہیں چوتھے آسمان پر بٹھایا گیا ہے۔ سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ذمہ داری اور ہے جس وجہ سے انہیں چوتھے آسمان پر بٹھایا گیا۔ اور سب مانتے ہیں کہ ایک دن جناب عیسیٰ آئیں گے۔ مجھے بتائیے کیوں آئیں گے؟ خاتم النبیین آ چکے، اب کیوں آئیں گے؟ غدیر میں دین مکمل ہو چکا، اب کیوں آئیں گے؟ کہ جب زہرا کا آخری بیٹا آئے گا تو وہ آئیں گے۔ کیا کرنے آئیں گے؟ کیا کرنے آئیں گے؟ کہ امام آخر کی نصرت کرنے آئیں گے۔
سنیے گا آپ، امام آخر کی نصرت کرنے آئیں گے. کیسے نصرت کریں گے؟ جب وقت نماز آئے گا تو امام کو آگے کر دیں گے، عیسیٰ پیچھے ہو جائیں گے. امام کو آگے کر دیں گے، عیسیٰ پیچھے ہو جائیں گے. عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے. تو عیسیٰ صرف نبی نہیں ہے، عیسیٰ صرف نبی نہیں ہے، عیسیٰ ناصر امام ہیں. عیسیٰ ناصر امام ہیں. تو مریم صرف نبی کی ماں نہیں ہے، مریم ناصر امام کی ماں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب جو امام کے ناصر کی ماں ہو وہ بھی اتفاق سے ماں نہیں بنتی. ذرا سی توجہ فرمائیے گا. مریم کون ہے؟ عیسیٰ جیسے ناصر امام کی ماں. عیسیٰ کون ہے؟ زہرا کے آخری بیٹے کے ناصر، زہرا کے آخری بیٹے کے ناصر. تو جو ناصر امام کی ماں ہو وہ انتخاب سے ماں بنتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں کہا اے عقیل کوئی خاندان بتاؤ، کوئی قبیلہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں اور ایک بیٹا ہو جو کربلا میں میری نصرت کرے. بھائی مریم کو اللہ نے چنا، ام البنین کو علی نے چنا. وہ بھی ناصر امام کی ماں، یہ بھی ناصر امام کی ماں، مگر فرق یہ ہے جس کا ایک بیٹا ناصر ہے وہ مریم ہے، جس کے 4 بیٹے ناصر ہیں. جس کے 4 بیٹے ناصر. جناب ام البنین کے 4 بیٹے، چاروں ناصر امام، چاروں علیہم السلام. ایسی ماں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی. بھئی آسمان نے کیسی کیسی مائیں دیکھی، مکان والی مائیں دیکھی، میدان والی مائیں دیکھی، بچوں والی مائیں دیکھی، بن بچوں والی مائیں دیکھی. دنیا کی سب سے پہلی ماں دیکھی حوا جیسی ماں، جس کے 2 ہوئے، ایک قابیل ایک حابیل، مگر ایک قاتل بنا ایک مقتول، ایک ظالم بنا ایک مظلوم. ارے حوا کے 2 ہیں مگر ایک سے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حوا کے 2 ہیں مگر ایک سے نہیں. ام البنین کے 4 ہیں مگر چاروں ناصر. بھئی یہ شان یا تو ام البنین کی گود میں نظر آئی یا محمد کے گھر میں نظر آئی کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا. بازار گرامی گفتگو تمام ہو رہی. یہ ناصروں کی ماں ہے. جناب مریم ناصر امام کی ماں، جناب ام البنین ناصرین امام کی ماں. اس کا مطلب امام کا جو ناصر ہوتا ہے تو صرف محنت کی وجہ سے ناصر نہیں ہوتا، ماں کے شیر کی طہارت کی وجہ سے ناصر ہوتا ہے. وہ شیر مادر کی طہارت کی وجہ سے ناصر ہوتا ہے. یہ میں نے گفتگو اس لیے کی کہ جس بی بی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ بھی ایسے خاندان کی بہو ہے جو صرف عالموں کا خاندان نہیں ہے، ناصروں کا خاندان ہے. مفتی محمد قلی سے لے کے میر حامد حسین صاحب تک، میر حامد حسین صاحب سے ناصر الملت تک، ناصر الملت سے سعید الملت اور نصیر الملت تک، نصیر الملت سے سرکار روح الملت تک، اور سرکار روح الملت کے بڑے فرزند عباس ناصر جن کو آیت اللہ شیخ سند نے ناصر الملت کا خطاب دیا ہے. یہ صرف علماء کا خاندان نہیں ہے، یہ ناصروں کا خاندان ہے. بھائی اس خاندان نے کچھ ایسی نصرت کی کہ پہچان ہی بن گئی کہ خاندان ناصری. اس کی پہچان ہی خاندان ناصری ہے، نصرت کی بنیاد پر. ہلاکو خواہ کے زمانے میں جب ایران کے حالات ناسازگار ہوئے تو 7ویں امام کی اولاد میں سید شرف الدین موسوی نے ہجرت کی، بارہ بنکی کے دیہات کنتور میں تشریف لائے.
ان کے ایک بیٹے علاء الدین حسین پیدا ہوئے. زمینداری بھی تھی، جاگیرداری بھی تھی، باغ و باغات بھی تھے، مگر انہوں نے دولت کا صرف عیش و آرام کے لیے نہیں کیا ہے، ترویج حق اہل بیت کے لیے کیا ہے. مفتی محمد قلی صاحب، جو نوجوان نہیں جانتے وہ سمجھ لیں، میرٹھ میں صدر الصدور تھے. اس وقت کی ایک بہت بڑی پوسٹ تھی صدر الصدور. اس زمانے میں بھی انہوں نے جو کتاب لکھی تو عدالت علویہ، مسند عدالت پر فائز تھے، مگر عدالت علویہ. اچھا دیکھیں، اس سے جو 150 برس پہلے کا دور تھا وہ بہت خطرناک ترین دور تھا. اکبر کا زمانہ جو غیر مذہبی زمانہ کہلاتا تھا، لیکن سب سے خطرناک زمانہ وہ تھا شیعوں کے لیے، اس لیے کہ مکے و مدینے سے کتابیں لکھ لکھ کے منگوائی جا رہی تھیں. صواعق محرقہ جیسی کتاب جو ابن حجر مکی نے لکھی، ابطال باطل نام کی کتاب جو ملا روز بہان جیسے متعصب نے لکھی، وہ کتابیں وہاں سے لکھ لکھ کے منگوائی جا رہی تھیں، اور شیعوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ جواب دو. تو جواب دینے کے لیے شہید ثالث آگے بڑھے. ملا احمد ٹھٹوی، علماء بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے، انہوں نے ملا روز بہان اور ابن حجر مکی کے صواعق محرقہ کا ایک کا جواب شہید ثالث نے لکھا ہے حقاق الحق کے نام سے، دوسرے کا جواب ملا احمد ٹھٹوی نے لکھا. نوبت یہ آئی کہ عبد القادر بدایونی نے ایک کتاب لکھی تھی منتخب التواریخ، جس میں کوئی عداوت کا گوشہ ایسا نہیں تھا شیعوں کے لیے جسے اس نے تحریر نہ کیا ہو. وہ بڑا سخت زمانہ تھا. شہید ثالث قتل ہو گئے، ملا احمد ٹھٹوی قتل ہو گئے. اس کے بعد احمد سرہندی نے ایک تحریک چلائی شیعت کے خلاف، اور وہ تحریک چلتی چلتی عبدالعزیز دہلوی تک پہنچی، محدث دہلوی. اس عداوت کی شکل میں ایک کتاب آئی جس کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ، کہ اپنے زوم کے تحت شیعوں کو ایک تحفہ دیا تھا، جس میں پورا باب قائم کیا گیا تھا کہ وہ آیات، جن آیات سے یہ لوگ امامت جناب امیر کا اقرار کرتے ہیں، وہ آیات مولا علی کی امامت کے لیے نہیں ہے. حدیث طیر کو رد کیا گیا، حدیث غدیر کو رد کیا گیا، حدیث ثقلین کو رد کیا گیا، حدیث نور کو رد کیا گیا. پہلا جواب تشہید المتائن کی شکل میں مفتی محمد قلی صاحب نے لکھا. دوسرا جواب میر حامد حسین صاحب نے لکھا، اسی کتاب کا جواب، جس کتاب کا نام تھا تحفہ اثنا عشری، یعنی وہ شیعوں کو ایک تحفہ دیا تھا. اس تحفے میں عداوت علی بھری ہوئی تھی. یہ ان کا تحفہ تھا شیعوں کے لیے، ایسا تحفہ جس میں عداوت علی بھری ہے. اب سمجھے ہم ان کے اتحاد کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ ارے جن کے تحفے ایسے ہوں ان کے دھوکے کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تحفوں کا یہ حال ہے، ان کے دھوکوں کا کیا عالم ہوگا؟ تشہید المتائن کو تباہ کیا ہے میر حامد حسین موسوی نے. صاحب جائیداد تھے. میر حامد حسین صاحب کی ولادت میرٹھ میں ہوئی تھی. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ میر حامد حسین صاحب کے پردادا کا نام بھی میر حامد حسین صاحب تھا، یعنی مفتی محمد قلی صاحب کے جو دادا تھے ان کا نام بھی میر حامد حسین تھا. اور مفتی محمد قلی صاحب نے رات میں خواب دیکھا اور اپنے دادا کو دیکھا، میر حامد حسین صاحب کو. صبح نماز کے وقت آنکھ کھلی تو خوشخبری ملی کہ بیٹا ملا ہے، تو بیٹے کا نام دادا کے نام پر رکھا، میر حامد حسین صاحب. اور جس مکان میں رہتے تھے وہ ایسے مرد مومن کا تھا کہ میر حامد حسین کی ولادت کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا کہ اب یہ گھر امام باڑہ بنایا جائے گا. بے اس خاندان کی ابتدا بھی عزا خانی ہے، اس خاندان کی انتہا بھی عزا خانے ہے. یہ خانوادہ پہچانا ہی اسی سے جاتا ہے. اس کے بعد سرکار ناصر الملت، جن کی تحریر اور تالیفات کے ساتھ ساتھ وہ بھائی کتاب افہام الخصوم، افہام الاعداء والخصوم فی عقد ام کلثوم، مشہور ترین کتاب ہے، اور بھی ابقات کی جلدوں کو بھی سرکار ناصر الملت نے آگے بڑھایا. اس کے بعد وہ ذمہ داری سرکار سید الملت کے کان ہو پائی. ان کی کتب بھی ایران و عراق میں آج تک موجود ہیں. مسانید العصمت، جس میں انہوں نے احادیث معصومین کو جمع کیا ہے، نہ جانے کتنی جلدوں میں وہ سرکار سید الملت کی کتاب موجود ہے. سرکار نصر الملت نے سیاسی رویہ اختیار کر کے شیعوں کا تحفظ کیا ہے. مزار شہید ثالث کی تعمیر، تبرہ ایجیٹیشن کا مرحلہ،
3 مہینے تک جیل میں رہنا، AC کمروں میں بیٹھ کے خدمت علم کرنا اور ہے، جیل کے اندر رہ کے حق اہل بیت بیان کرنا اور صحبتیں اٹھائی ہیں، یوں ہی ناصر نہیں کہلائے۔ اس کے بعد سرکار روح الملت، بزرگوں نے قلم کے ذریعے نصرت اہل بیت کی، انہوں نے زبان کے ذریعے نصرت اہل بیت کی۔ ان کی خطابت کی وجہ سے نہ جانے کتنے خطیب پیدا ہو گئے۔ اب کوئی اقرار کرے نہ کرے، یہ اقرار نہ کرنا احسان نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احسان فراموش ہونے کی دلیل ہے۔ وہ شہید انسانیت کا مسئلہ، وہ عقیدے کے اوپر اعمال کو ترجیح دینے کا مسئلہ، اس میں زبان سے اسی خانوادے نے جہاد کیا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ عباس ناصر اور مرتضیٰ ناصر کی شکل میں موجود ہے کہ خالی نجف کے مدرسے میں رہ کے نہیں آئے، پڑھ کے آئے۔ رہنے والے اور ہوتے، پڑھنے والے اور ہوتے، اپنے بزرگوں کی وراثت باقاعدہ سنبھالیں۔ چنانچہ آیت اللہ شیخ سند نے ناصر الملت کا خطاب دیا، ان کو بھی علمی اعتبار سے بھی، خطابت کی اعتبار سے بھی نصرت کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، مفتی محمد خلی صاحب ہوں، میر حامد حسین صاحب ہوں، سرکار ناصر الملت ہوں، سرکار سعید الملت ہوں، سرکار نصیر الملت ہوں، عباس ناصر سعید ہوں، مرتضیٰ ناصر سعید ہوں، یہ جو نصرت اہل بیت کر رہے ہیں تو یہ نصرت ان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ان کے ماؤں کی شیر کی طہارت کا نتیجہ ہے۔ شیر مادر کی طہارت کا نتیجہ ہے عزیزوں۔ اور نصرت شرف کا نام نہیں ہے، نصرت امام کی طلب کا نام ہے۔ نصرت امام شرف کا نام نہیں ہے، نصرت امام کی طلب کا نام ہے۔ کربلا سے جو مانگ ہوئی ہے، جو ڈیمانڈ ہوئی ہے، وہ یہی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے۔ وہاں سے جو تقاضا ہوا ہے تو مال و دولت کا تقاضا نہیں ہوا ہے، وہاں سے نصرت کا تقاضا ہوا ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے۔ بھائی 5 منٹ سنیں اور گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ ہم پر نصرت واجب ہے، ہم نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ۔ نبی کی محبت کا دعویٰ کیا، آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ قرآن کی محبت کا دعویٰ کیا، آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے مولا حسین کی محبت کا دعویٰ کیا، آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ۔ بھائی لبیک یا حسین، یہ اعلان نصرت ہے، عمل نصرت نہیں ہے۔ نصرت کیا ہے؟ ہم کیسے مولا حسین کی نصرت کریں؟ تو وہ نصرت جو کربلا کے 72 نے کی، وہ نہ کربلا سے پہلے ہوئی ہے اور نہ ظہور امام سے پہلے ہوگی۔ وہ نصرت تب ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو رجت ہوگی۔ علماء بیٹھے، رجت تشیع کا ایک عقیدہ خاص ہے۔ رجت کا مطلب جو جانے والے ہیں وہ پلٹائے جائیں گے، خالی آخری امام نہیں آئیں گے، سارے کے سارے امام آئیں گے۔ رجت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ میرے مولا نے سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور مغرب سے پلٹایا، اس کو کہتے ہیں رجت الشمس۔ رجت کا مطلب ہے جب امام آئیں گے تو جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ پلٹائے جائیں گے۔ کہ تم دعا کرتے تھے کہ ہم انتقام خون حسین لیں، آؤ امام آ گئے، آؤ بدلہ لو۔ صرف بدلہ لینے والے نہیں پلٹائے جائیں گے، جن سے بدلہ لینا ہے وہ بھی پلٹائے جائیں گے۔ صرف بدلہ لینے والے نہیں پلٹائے جائیں گے، جن سے بدلہ لینا ہے وہ بھی پلٹائے جائیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ کچھ خبروں سے جلائے جائیں گے، کچھ گھڑے مردے اکھاڑے جائیں گے۔ رجت ہوگی وہ۔ علامہ مجلسی نے بڑا خوبصورت منظر لکھا ہے رجت کا، کہ حضرت حجت خانہ کعبہ میں سنگ اسفت پر کوہنی ٹکائے تشریف فرما ہوں گے، سب سے پہلے کعبے میں نظر آئیں گے، اور نظر بھی آنا چاہیے، لیکن جب پہلا کعبے سے ظاہر ہوا ہے آخری بھی کعبے ہی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد رجت شروع ہوگی۔ سنیے گا یہ ہلکا سا منظر کہ اعلان ہوگا کہ خانہ کعبہ کے پیچھے سے وہ اصحاب کہف آ رہے ہیں،
وہ امیر المومنین آ رہے ہیں، وہ سلمان آ رہے ہیں، وہ ابو ذر آ رہے ہیں، وہ مقداد آ رہے ہیں، وہ مولا حسین آ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے سعید آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ بریر آ رہے ہیں، وہ ابو ثمامہ آ رہے ہیں، ارے وہ اکبر کی شکل میں پیمبر آ رہے ہیں، وہ قاسم کی صورت میں شبر آ رہے ہیں۔ ارے کیا منظر ہوگا جب اعلان ہوگا ہوشیار عباس دلاور آ رہا ہے۔ وہ نصرت وہ کریں گے، ہم آپ کیسے نصرت کریں گے؟ تو ہم کو آپ کو نصرت کا طریقہ سکھایا 8ویں امام نے۔ بغور سے یہ منظر سنیں اور گفتگو تمام ہے۔ 8ویں امام نے طریقہ نصرت سکھایا، علماء بیٹھے ہیں۔ 8ویں امام بہترین کپڑے پہنتے تھے، شاندار قیمتی لباس، اور لوگ اس سے بھی جلتے تھے۔ چھٹے امام کے لیے ملتا ہے کہ سفیان ثوری نے کہا کہ آپ کے نانا و دادا تو اتنے اچھے کپڑے پہنتے نہیں تھے، آپ اتنے شاندار کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، ہمارے نانا و دادا کا زمانہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا، یہ زمانہ شان و شوکت کا زمانہ ہے۔ اگر ہمارے نانا و دادا ایسے کپڑے پہنتے تو غریبوں کی دل آزاری کا سبب بنتا، ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی ذلت کا سبب بنے گا۔ اس کا مطلب علماء بیٹھے، اس کا مطلب لباس امام بھی ہر زمانے میں ایک سا نہیں رہا۔ جب غربت کا دور تھا تو لباس اور تھا، جب شان و شوکت کا زمانہ آیا تو لباس اور تھا۔ اب کچھ لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ویسی عزاداری کیجئے جیسے اماموں کے دور میں ہوتی تھی۔ تو بھیا جیسے لباس زمانے کے حساب سے بدلا، ویسا ہی طریقہ عذابی زمانے کے حساب سے بدلے گا۔ بنی امیہ کے زمانے کی عزاداری اور ہے، آزاد بھارت کی عزاداری۔ اماموں کے زمانے، اماموں کے زمانے میں ایسے ماتم نہیں ہوتا تھا، ایسے مجلسیں نہیں ہوتی تھی۔ تو دور امام کے عزادار بنیے۔ تو بھائی میں فوراً تیار ہوں دور امام کا عزادار بننے کے لیے، میں ویسے ہی عزادار بن جاؤں گا جیسے امام کے زمانے میں تھے۔ لیکن میری بھی ایک التجا ہے، پہلے آپ بنی امیہ بنیے۔ ہم بھی ویسے ہی عزاداری کریں۔ یہ جوابات دینا ضروری ہے کہ آپ مولا حسین کو چوتھے امام سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ مولا حسین کو چوتھے امام سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے امام حسین کے غم میں زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھے گا سوامی سارنگ صاحب، آپ بھی زنجیر کا ماتم کرتے ہیں کہ جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں، جب انہوں نے قمع نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو دم ہو تو جناب مختار سے کہیے کہ جب انہوں نے یزیدیوں پر تلوار نہیں اٹھائی تو آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جناب مختار سے کہیے جب چوتھے امام نے انتقام نہیں لیا تو آپ کیوں انتقام لے رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ جواب صرف ایک ہے کہ چوتھے امام وارث امام، چوتھے امام وارث حسین، مختار عاشق حسین۔ ارے وارثوں کا کام اور ہے، عاشقوں کا کام یہ بھی نصرت ہے۔ یہ بھی نصرت ہے ہزارے کے بعد۔ گفتگو تمام ہے عزیزو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی نصرت ہے، اور یہ خانوادہ اسی شیعہ کالج میں اسی جگہ سے اس نصرت کو بھی انجام دیتا ہے۔ سرکار روح الملت یہیں پر قمع کا ماتم کرتے ہیں۔
مولانا عباس ناصر سعید، مولانا ناصر سعید یہیں پر کما ختم کرتے ہیں۔ اب یہ کہ صاحب خون کیوں بہایا جاتا ہے، تو بھائی میں جاہل آدمی، مجھے نہیں معلوم، سارنگ صاحب بھی خون بہاتے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا کہ خون کس دلیل سے بہایا جاتا ہے، تو خون کسی دلیل ولیل کی وجہ سے نہیں بہایا جاتا ہے، خون کی وجہ سے بہایا جاتا ہے۔ کیا خون کی وجہ سے بہایا جاتا ہے۔ خون تو خون ہی کی وجہ سے بہایا جاتا ہے۔ ہم کیا کہیں کریں کہ یہ خون کا مسافر صدائے یا حسین سن کے ہماری رگوں کی گلیوں میں رکتا ہی نہیں ہے، کبھی سروں کے راستے باہر آ جاتا ہے، کبھی پشت کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، 8ویں امام کا میں ذکر کر رہا تھا کہ 8ویں امام نے طریقہ نصرت سکھایا۔ راوی کہتا وہ بہترین لباس پہنے بیٹھے رہتے تھے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے وہ استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ رئیس اور جاگیردار اور صاحبان حیثیت آئیں وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، 8ویں امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ میں کہوں گا بھئی آگے بڑھے بھی کیوں؟ اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا، امام بھی عوام کی طرف بڑھتے کا، مگر ایک دن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب دروازے پر ظاہر ہوئے، انہوں نے امام کو سلام کیا، پہلی مرتبہ کعبہ خود آگے بڑھا، اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کے کہا مرحبا یا دیبل انتا ناصرونا، کیا کہنا ہے دیبل، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے ناصر ہو۔ مجھے بتائیے دیبل کو ناصر کیوں کہا؟ کیا کرتے تھے دیبل؟ تو ترویج ازا کرتے تھے دیبل، تبلیغ ازا کرتے تھے دیبل، مرثیے کہتے تھے دیبل، نوحے کہتے تھے دیبل، روتے تھے دیبل، رلاتے تھے دیبل۔ بھائی دیبل نے مرثیے کہے، امام نے ناصر کہا، دیبل نے نوحے کہے، امام نے ناصر کہا، اور نوحے کہہ کے ناصر کہہ کے بتایا یہ ماتم، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ غم، یہ آہو بکا عاشق ہونے کا اعلان نہیں ہے، ناصر ہونے کا اعلان ہے۔ ناصر ہونے کا اعلان، اور یہ خانوادہ نصرت ہی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جاہل کیا جانے، جاہلوں کو کیا معلوم کہ اس خاندان کی خدمتیں کیا ہیں۔ ایران اور عراق کے علماء نے جو خطوط لکھے صاحب اباقات الانوار کے سلسلے میں، اگر خالی وہ خطوط جمع کر دیے جائیں تو نہ جانے کتنی کتابوں کی جلدیں تیار ہو جائیں صرف مدح و ثنا میں۔ یہ جو قابل احترام ہیں، زمیندار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، صاحب حیثیت بھی تھے، اللہ نے عزت دنیاوی سے بھی نوازا تھا۔ مفتی محمد قلی صاحب مفتی تھے، صدر الصدور تھے، میر حامد حسین موسوی صاحب حیثیت تھے۔ اللہ نے دولت بھی دی تھی، اس لیے دی تھی کہ کبھی چھچوروں کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اس لیے کہ یہ دو وائرس سب سے خطرناک ہیں، دو وائرس سب سے خطرناک ہیں، چھچورا پیسے والا اور سرپرست مولوی۔ جب ان کا گٹھ بندھن ہو جاتا ہے، جب چھچورے پیسے والوں اور سرپرست مولویوں کا گٹھ بندھن ہوتا ہے، تب عقیدہ پامال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے دولت دنیاوی بھی دی۔ مفتی محمد قلی صاحب، ان سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، ان کے والد سید محمد حسین، ان کی بھی کتابیں ہیں، وہ تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ان کے والد میر حامد حسین صاحب، یہ پورا سلسلہ سادات کا سلسلہ ہے، جس نے قلم کے ذریعے
خدمت اہل بیت کی۔ پھر یہ مزار شہید ثالث علیہ الرحمہ خاص عقیدت تھی میر حامد حسین موسوی کو کہ ان کی شہادت کے 150 برس گزر چکے تھے اور لوگوں کو علم بھی نہیں تھا کہ اس زمین میں کون سا آفتاب چھپا ہوا ہے۔ یہ میر حامد حسین موسوی کی محنتیں تھیں کہ انہوں نے اپنے پیسے سے مزار شہید ثالث تعمیر کیا۔ سرکار سید الملت جنت البقیع میں مزار جناب سیدہ کے لیے اپنی پوری زندگی کوشاں رہے، مختلف ذمہ داران سے بات کرنا کہ جناب سیدہ کی قبر کی تعمیر ہو جائے، اور اسی سلسلے میں دلی سے لکھنؤ آتے میں ان کا انتقال ہوا تھا ٹرین کے اوپر۔ سرکار ناصر ملت وہ تبرہ ایجیٹیشن، اس میں خود سرکار ناصر ملت کے بیٹوں کا جیل جانا، 3 مہینے 4 مہینے جیل میں گزار کے آنا، یہ خانوادہ دولت کی وجہ سے معروف نہیں ہے، اہل بیت کی نصرت کی وجہ سے معروف ہے۔ اور پھر وہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ پہچان ہی ہے نصرت اہل بیت، اس لیے کہ لبیک یا حسین صرف زبان کے نعروں کا نام لبیک یا حسین نہیں ہے، قلم سے دشمنوں کو جواب کا نام لبیک یا حسین، ماتم و مجلس کرنا یہ لبیک یا حسین، یہ نصرت ہے۔ اور ان ناصروں کے پیچھے صرف ان کی محنت نہیں ہے، ان کی ماؤں کے شیر کی طہارت ہے۔ چنانچہ اہلیہ سرکار روح الملت جن کے 40ویں کی مجلس ہے، والدہ مولانا عباس ناصر، والدہ مرتضی ناصر سعید اباقاتی، یہ مرحومہ ایک تو خاندان ناصری کی بہو بن کے آئیں، دوسرے جس خانوادے سے تعلق تھا سرکار باقر العلوم کا خانوادہ، وہ بھی ناصرین کا خاندان، وہ بھی آل محمد کے ناصروں کا خانوادہ تھا۔ جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھی ناصروں کا گھر، اور جس گھر میں آنکھ بند کی وہ بھی ناصروں کا گھر۔ بہت سرپرستی ہے اور اللہ اس سرپرستی کو قائم رکھے سرکار روح الملت کی اپنے بیٹوں کے اوپر۔ لیکن یہ جو آج ان دونوں بھائیوں کے دل میں جذبہ نصرت اہل بیت ہے، یہ صرف سرکار روح الملت کی سرپرستی ہی نہیں ہے، ان کی والدہ کے خون کی طہارت ہے۔ نہایت مومنہ خاتون، علمی خانوادے، اور پھر ان کے والد شاکر حسین صاحب جرولی، ان کے اشعار اور خدمت سخن اور ان کے نوحے آج بھی گھر گھر پڑھے جاتے ہیں، ہر اعتبار سے بہت قابل احترام بھی تھیں۔ بس میں ان کے بیٹوں کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے یہی بہت ہے کہ آپ کی ماں کا جنازہ اس زمانے میں اٹھا جس زمانے میں ہائے سکینہ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ مصروف اعضا تھے، سرکار روح الملت کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے پورے خاندان، ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے تسلیت کا سبب یہی ہے کہ ان مرحومہ نے اپنا غم بھی غم اہل بیت پر نثار کر دیا۔ مسلسل مجلسوں میں شرکت کی تھی، اس سے پہلے 9 سفر کو خود ہمارے غریب خانے پر مرحومہ آئیں، 10 سفر کی مجلس اور 11 سفر کی مجلس میں شریک ہوئیں، اور فرش ازا سے جنازہ اٹھا ہے۔ 12 سفر کو انتقال ہوا، اور آج ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے۔ کچھ جگہوں پر بلکہ لکھنؤ میں بھی آج کی تاریخ میں جناب سکینہ کے چہلم کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن آج بی بی سکینہ کی شہادت کو پورے 40 دن ہو گئے۔ دلی میں ناصر حسین رضوی صاحب IRS آفیسر چہلم میں جناب سکینہ کے عنوان سے مجلس کرتے ہیں، ہر سال میں پڑھتا تھا، اس سال شاید بلال میاں تشریف لے گئے تھے، ہم نے کل رات میں مجلس پڑھی ہے۔ تسلیت و تعزیت کے لیے یہی بہت ہے کہ اس دنیا سے گئیں تب بھی اپنے غم کو غم امام پر نثار کر دیا۔ لیکن عزیزوں، وہ نہیں رہیں مگر جب تک ان کی اولادیں نصرت اہل بیت کے فریضے سے وابستہ رہیں گی، سارا ثواب انہی کے حصے میں جائے گا۔ یہ جتنی بھی خدمت ان کی اولادیں کریں گی، اس کا سب کا ثواب انہی کے حصے میں آئے گا۔ اس لیے کہ نصرت امام کے پیچھے، یہ جملہ میں کئی بار عرض کر چکا، شیر مادر کی طہارت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم حسینی بنتے ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم عزادار بنتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر خالی اس ملت کی ماؤں پر تحقیق کی جائے تو ہر قوم کی ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے، مگر ہر قوم کی ماں اپنے بچے کو صحت دیتی ہے، غذا دیتی ہے۔ اس قوم کی مائیں دولت عزا دیتی ہیں۔ یہ سارا جذبہ ماؤں کی وجہ سے ہے۔
یہ جو ہائے حسین کی آواز پر آنکھوں کا صحرا دریا بن جاتا ہے، یہ ماں کی وجہ سے۔ نام عباس پر بازو ماتم کو پھڑکنے لگتے ہیں، ماں کی وجہ سے۔ جناب علی اکبر کے مصائب میں دل میں درد کے نیزے چبھنے لگتے ہیں، ماں کی وجہ سے۔ جناب علی اصغر کے مصائب میں گلے میں پھندے پڑتے ہیں، ماں کی وجہ سے۔ یہ سارا کریڈٹ ماؤں کی وجہ سے، اور ہماری ماؤں کو اس ماں کی دعا کا صدقہ ملا ہے جس نے ایک ہی آرزو کی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون۔ بہت بڑا رول ہے ماں۔ وہ جو کربلا کا مقتل ہے، اس میں بھی سب سے اہم حصہ ماں کا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جناب مسلم ابن اوسجا کا لاشا مولا حسین اٹھا کے لائے، ابھی لاشے پر بیٹھے آنسو بہا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بچہ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ وہ عربی کا قصیدہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مجھے صرف ایک مصرع یاد ہے کہ بچہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، حسین و امیری و نعم الامیر، کہ میرا امیر حسین ہے اور کون ہے میرے حسین جیسا۔ سوچئے جہاں لاشیں پڑی ہوں، خون کی خوشبو پھیلی ہو، ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہوں، وہاں ایک بچہ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ مولا حسین نے دیکھا ایک 9-10 برس کا بچہ، سر پہ امامہ جنگ بندھا ہوا ہے، کمر میں بڑی سی تلوار لگی ہوئی ہے، اور جھومتا ہوا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ مولا حسین نے پوچھا کہ تیرے سر پہ امامہ کس نے باندھا؟ کہ میری ماں نے باندھا۔ کہ تیرے کمر میں تلوار کس نے لگائی؟ کہ میری ماں نے تلوار لگائی۔ کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جملہ سنیے گا۔ بچے نے بڑے فخر سے کہا، آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے، میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے سینے سے لگایا اور فرمایا اب تجھے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کو ہمارا سلام کہہ دے اور کہہ دے کہ تیرا باپ تیری شفاعت کے لیے بہت ہے، تیری بخشش کے لیے بہت ہے۔ ابھی امام نے بچے سے یہ کہا تھا کہ خیمے کا پردہ ہلا، ایک بی بی کی آواز آئی، آقا میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے، اس لیے کہ اگر میرا بچہ زندہ رہ گیا تو میں بیویوں کو کیا چہرہ دکھاؤں۔ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہو۔ ہماری ماؤں کے پاس یہ جذبہ کربلا کی ماؤں کا صدقہ ہے، اور کربلا کی ماؤں کے پاس یہ جذبہ اس بی بی کے صدقے میں آیا جو 18 برس کے سن میں وہ مجلس تمام ہو رہی ہے، عصا ہاتھ میں لیے اپنا مرثیہ خود پڑھتی تھی کہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، صبت علیہ میں سرنا علیہ علیہ، کہ بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں وہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتی۔ میرا بچہ مار ڈالا گیا بابا، میرا گھر جلا دیا گیا بابا، میرے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی بابا، میرا فدق چھینا گیا بابا۔ ارے بابا تم نے مجھے صدیقہ کہا تھا، مجھے دربار میں جھٹلایا گیا۔ دروازہ ملعون نے بی بی کے پہلو پہ گرایا، جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سنیے میں 5 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں انگلینڈ میں برمنگھم میں ایک سال جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھنے گیا، تو وہاں آرتھوپیڈک کے بہت بڑے ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ مسائل پڑھ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں، اس کو ذرا سمجھایا کیجئے تو لوگوں کی گریے میں اور اضافہ ہوگا۔ میں نے کہا اس میں سمجھانے کی کیا بات ہے؟ تو کہا سمجھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آرتھوپیڈک کا ڈاکٹر ہوں۔ دیکھیں جسم میں مختلف ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے بہت درد ہوتا ہے، مگر پلاسٹر بن جائے تو درد رک جاتا ہے۔ پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے۔ وہ کہا مگر اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر، تو جب تک سانس چلتی رہتی ہے درد ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومہ اپنی پسلیوں کو پکڑے۔ ارے بابا، ارے بابا، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے مقتل محسن نام کا، اس کتابچے میں یہ روایت موجود ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی پر ملعون نے دروازہ گرایا،
میں دیکھتی تھی کہ شہزادی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی، اور اس کے بعد جلے ہوئے دروازے کے پاس جاتی تھی اور دروازے کی لکڑیوں کو سونگ کے روتی تھی۔ جناب فضہ کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے پوچھا ہے بی بی اس جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ کے آپ روتی کیوں ہے؟ تو عجب جواب دیا فضہ، مجھے ان لکڑیوں میں سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے، ارے مجھے اپنا محسن یاد آتا ہے، مجھے اپنا محسن یاد آتا ہے۔ اب دیکھیں موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، جنازے ہر گھر سے اٹھتے ہیں، مگر جس گھر سے جنازہ اٹھے اس گھر سے شہنائی کی آواز بھی آتی ہے، جس گھر سے رونے کی آوازیں آئیں اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، مگر ہائے آل محمد کا گھرانہ، یہاں صرف رونے کی صدا ہی سنی گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب سیدہ گھر میں بیٹھی ہوئی جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ کے ہائے محسن کہہ کے رو رہی ہے۔ ایک قافلہ کربلا میں اجڑ گیا، کربلا میں 2 بازو کاٹ ڈالے گئے، ایک سینہ چھید دیا گیا، ایک سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا، ایک گھر لٹ گیا، ایک لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا۔ ایک بی بی ایسی بھی آئی جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی، آپ پہچان گئے، نام جناب ام رباب تھا۔ بھائی اسی سیدہ کی بہو تھی، سیدہ کی بہو سیدہ کے گھر میں روتی تھی۔ جب سیدہ کی بہو ام رباب دنیا سے گئیں تو عورتوں نے دیکھا کہ چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہے، عورتوں نے کہا بیویو ارے ام رباب کا دامن کھولو، شاید زیور بندھے ہیں، مگر اب جو دامن کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ ارے جس گھر میں فاطمہ کہتی تھی ہائے میرا محسن، اسی میں ام رباب ہائے میرا اصغر، ہائے میرا ششمہ، ہائے میرا بچہ، حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار سعید الملت کی بہو سرکار روح الملت کی اہلیہ مرحومہ بنت شاکر حسین صاحب جرولی یعنی والدہ مولانا عباس ناصر و والدہ مصطفیٰ ناصر کی روح کو اظہار ثواب